अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है और मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता 5 दिनों में होने वाले दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात ने मुल्क के अंदर हमारे निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया है। बात डेरा इस्माइल खान की हो, लाहौर की हो, पेशावर की हो, शपो शपकदर की हो, सेवन की हो, कराची की हो, जिस तरीके से दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, इससे ये साबित होता है कि उनके स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं और वो एक कुव्वत के साथ दोबारा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज, हमारे इदारों के अज़ाइम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब ने सिंध का दौरा किया, वज़ीर आज़म ने किया, आर्मी चीफ ने किया, तमाम लोग वहाँ गए, ज़ख्मियों की इयादत की, पूछा, बात की। आज एक और डेवलपमेंट बड़ी ये हो गई कि कुछ देर कबल शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अनवारुल हक जो सहूलतकार है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी वीडियो भी दिखाई गई। मामला ये नहीं है। मामला क्या हमें सिर्फ इस तरह के वाक़यात के बाद वीडियोस दिखाई जाएंगी, एतराफ़ी बयानात दिखाए जाएंगे, थ्रेट अलर्ट्स दिखाई जाएंगी, ये लेट आकर हमें बताया जाएगा कि बस हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अवाम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला हतमी तौर पर ख़त्म क्यों नहीं होता। ये हक है, ये इख्तियार है उस आम शहरी का जो पाकिस्तान के अंदर एक अपना तहफ़्फ़ुज़ भी चाहता है रियासत से, वो सेहत भी चाहता है। इस पर भी हम बात करेंगे कि एक दहशतगर्दी का वाक़या सिर्फ ये एक्सपोज नहीं करता कि हमारे जो मामलात हैं उसमें बहुत गड़बड़ है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे इंतज़ामी मामलात किस हद तक ख़राब हैं। अस्पतालों की अदम मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपको दहशतगर्दी के हवाले से वाक़यात पर एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुल्क दुश्मन इंसानियत के कातिल दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों ने जुमेरात की शाम हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को खुदकश धमाके से लहूलुहान कर दिया। इस इंसानियत सोज वाक़ये में खवातीन और बच्चों समेत 80 अफराद शहीद हुए, जबकि जख्मियों में मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक है। मैं पूछता हूँ कहाँ है ये इनकी कौमी सलामती की पॉलिसी? ऐसे हर मौके पे वजारत दाखिला शर्मिंदा क्यों नहीं होती है? दहशतगर्दी की नई लहर का आगाज 12 फरवरी को कराची में समा की DSNG पर क्रैकर हमले से हुआ। इसके बाद पे दर पे वाक़यात का सिलसिला चीयरिंग क्रॉस लाहौर, कोयटा सरियाब रोड, हयाताबाद पेशावर, शपकदर मेहमद एजेंसी, आवरान बलोचिस्तान और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने दर्जनों अफराद को खून में नहला दिया। दुनिया में दहशतगर्दी का ग्राफ इस तरह जा रहा है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे आ रहा है, खत्म नहीं हुआ। हालिया वाक़यात में मीडिया, सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस, जजेस और आम शहरी दहशतगर्दी का शिकार हुए। जी, आपने सुना चौधरी निसार अली खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे जा रहा है। वाक़यात तो शायद कम हो सकते हैं, लेकिन जिस तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं, जिस तादाद में लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, उस पर वाक़यात मायने नहीं रखते। अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो लहू, वो खून, वो शख्स मायने रखता है जिसकी जान चली गई या उसकी जान जाने के बाद उसका ख़ानदान चला गया। बहरहाल हमारे यहाँ बयानात, मज़म्मत, करारदाद, पॉलिसीज़, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान, इस तरह की एक तवील फहरिस्त हमें मिल जाती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कहाँ से आए कहाँ गए। बहरहाल अब बहुत बात हो रही है, इसी पर हम आज बात करेंगे और जो हमारे निज़ाम के मसाइल हमारे सामने आए हैं, आते रहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शैला रजा साहिबा, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर तज्जियाकार भी कुछ मौजूद होंगे, और अवामी तहरीक से अयाज लतीफ़ पलीजो साहब भी जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं सबसे पहले ज़रा पलीजो साहब जो सिंध में मौजूद हैं, और ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इस वक्त दर्द है, तकलीफ है, पेन है, लेकिन हम उनसे ही बात करेंगे। शैला साहिबा के पास मैं ज़रा पहले चला जाऊं, फिर उसके बाद पलीजो साहब से बात करेंगे और उसके बाद मैं स्टूडियो में डिस्कशन लाऊंगा। शैला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शैला साहिबा, ये ज़ाहिर है दहशत गर्दी के वाक़यात होना कोई पहली बार हमारे यहाँ होते रहते हैं, कोई पहली बार ये काम नहीं हुआ है, लेकिन इसने जो निज़ाम के नकाइज़ बताए हैं, जो मसाइल बताए हैं, जिस तरह लोग वहाँ ज़ख्मी हालत में जामशोरो, हैदराबाद और दीगर जगहों पर ले जाए गए, क्या इससे ये सवाल पैदा नहीं होता कि अगर दहशत गर्दी नहीं रोक सकते तो दहशत गर्दी के बाद पड़ने वाले असरात को तो रोक सकते हैं? देखिए, जो भी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार में अंदर गया है, आहते से उतर के बहुत सारी सीढ़ियाँ और फिर उसके बाद जाके मज़ार शरीफ है, तो ठीक है कि ये एक ब्लास्ट हुआ और बुरक़े में था, लेडी पीसी वहाँ नहीं थी और पता नहीं है भी या नहीं, क्योंकि देही सिंध में अगर हमारे पास पीसी ना हो तो पीसी कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है कि उस पर कोई औरत बच्चे छोड़ के वहाँ जाए, तो ये एक मुश्किल बात है। लेकिन जो आपने कहा, तो मैं ये कहूँगी कि जो रोड मज़ार को जाती है मेन, तो 8, अगर मुझे मुख्तलिफ मीडिया से मालूम हुआ है कि 8 एम्बुलेंसेस थीं, तो इतनी दूर वो जगह है कि उस धमाके की जगह पे मज़ार के अंदर एम्बुलेंस नहीं दाखिल हुई होगी, तो यकीनन अगर 8 एम्बुलेंस भी थी तो तकरीबन 225 लोगों को 2-2 ही करके ले गई होंगी। अच्छा, अब ये मैंने इस पर जरा बात करनी है आगे भी। एक मिनट, बात पूरी कर लूं। ताल्लुका अस्पताल जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, उनमें भी छोटे एरिया में इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ तो सिरे से बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं होती ताल्लुका अस्पतालों में। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर ताल्लुका हॉस्पिटल में जो लोग पहुंचे, आदिल बस एक मिनट, जी ठीक, जितने लोग 10 किलो मवाद से फटने से 300 लोग जितनी बुरी तरह घायल हो सकते हैं, उसमें सर्वाइवल चांस कम है। और कुछ भी हो, अगर यही सिचुएशन आगा खान हॉस्पिटल लाई जाती तो इतने सर्जन, इतने ओटी यहाँ पे ना होते। ठीक है, लेकिन तकलीफ भी शायद इतनी ना उठानी पड़ती। पलीजो साहब, अस्सलाम वालेकुम। जाहिर है कि वो जगह ऐसी है। पलीजो साहब, जाहिर है दर्दी के वाकयात तो मुल्क में हो रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि उसके बाद जो इंतजामी मामलात हैं, उसका मिसिंग होना कितना तकलीफ दे होता है उन लोगों के लिए जो जख्मी हो जाते हैं। और शैला साहिबा ने इस तरह कहा कि ताल्लुका अस्पताल दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, वो इसी तरह के होते हैं। देखिए जी, बात सिर्फ ये ताल्लुका अस्पताल का मामला नहीं है, 2-3 पहलू और हैं। एक पहलू ये है कि जब शिकारपुर में धमाका हुआ 2 साल पहले, तो शिकारपुर में आपको याद है कि C-130 जहाज नहीं आ रहा था सीएम साहब का, वो कराची रह गए थे। और हॉस्पिटल में, ताल्लुका हॉस्पिटल दुनिया की कौन सी है जिसमें बैंडेज भी ना हो, पट्टियां भी ना हो? और वहां पे दुनिया का कौन सा मुल्क है? बांग्लादेश में इस तरह है क्या कि पेशेंट्स को आप गधे गाड़ी पे और आप ठेलों पे लाके उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं? मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया, एथियोपिया में भी ठेले पे भी मरीज को शिकारपुर की तरह पहुंचाया जाता होगा। क्या जैसलमेर इमाम बारगाह में जो धमाका हुआ, सफूरा में हुआ, उसके बाद हमने कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई सिंध में हॉस्पिटल्स के हवाले से? हमने कोई पॉलिसी बनाई कि ट्रॉमा सेंटर बने और उनमें फौरन रिस्पॉन्ड किया जाए? हमने कोई इस किस्म की पॉलिसी बनाई कि हम दहशत गर्दों को फेस करने के लिए मकामी पुलिस के जरिए हम उस जिले के तमाम मजहबी जगहों पे, तमाम पब्लिक प्लेसेस पर हम 24 आवर्स कोई उसकी रेकी और उसकी सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लें? मैं आपको बताऊं जनाब अली कि सिंध में जितने हमारे मिनिस्टर साहिबान भाई हैं, हमारे स्पीकर साहिबान, हमारे MNA और हमारे नाज़िम साहिबान, उनको जितनी सिक्योरिटी मिली हुई है उसका 10% अगर आप कलंदर लाल शहबाज और शाह लतीफ और साईं की दरगाह और पब्लिक प्लेसेस में 10% की बात कर रहा हूँ, वो अगर आप पूरे अब देखिए, ये मैं देख रहा था कि 46 पुलिस अफसरान वहां पर तैनात थे, उनमें से 16 ड्यूटी पर मामूर हैं, ये बाकी कहाँ थे? न सिर्फ ये बताऊं आपको, बल्कि जो 16 ड्यूटी पे मामूर हैं, उनके पास जो वॉक थ्रू गेट्स थे वो वहां पे अवेलेबल नहीं थे। यानी मैं आपको मजेदार बात बता रहा हूं, आप मेरे साथ चलें ARY की टीम लेके, सिंध की जितनी जगहों पे वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए बने हुए हैं, मैं आपके आंटी में और अपनी आंटी में मैं पिस्टल लगा के उसमें से गुजरता हूं, मोबाइल आपका मेरे हाथ से लेकर वो रखवा देंगे और बाकी आपको कहेंगे गुजरें। और आपको अगर वो मार्क कर दे कि इसके पास वेपन है या इसके पास कोई ग्रेनेड है, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी बात और, ये वजीर आला साहब हमारे, उनका हल्का है 7, वजीर आला साहब 7 के हल्के से 3 साल से वजीर आला हैं। सिर्फ ये बात नहीं है ताल्लुका हॉस्पिटल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी श्राइन है, वन ऑफ द लीडिंग श्राइन्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड। उस 7 पे जहां लाखों लोग आते हैं, आसपास के ममालिक से भी आते हैं,
اور وہ وزیر اعلیٰ کی کانسٹیٹوئنسی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے والد بھی وہاں چیف منسٹر رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہے, کون سی فیسلٹی ہے؟ دیر از نتھنگ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے کو بالکل مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, اب میں ذرا اسٹوڈیو میں ڈسکشن لاؤں گا. میں ظاہر ہے یہ اعتراضات تو اپنی جگہ اٹھ رہے ہیں. اب دیکھیں, دہشت گردی پر تو بات ہو رہی ہے, ہم نے کرنی بھی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سوال ہیں, جو بنیادی سہولیات ہیں, جو لوگوں کا تحفظ ہے, ظاہر ہے اگر ہم وہ دینے میں بھی ناکام ہو جائیں, ٹھیک ہے آپ خود کش حملہ آور کو نہیں روک سکتے, یہ بیانیہ بہت چل رہا ہے, ہم نے سلیپر سیلز ختم کر دیا, کافی حد تک کیا بھی ہوگا کام, لیکن یہ معاملہ میں فی الحال تھمتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس ہفتے نے بتایا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ کرنا باقی ہے, لیکن یہ اسپتال تو حکومتیں بنا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل عباسی صاحب, پہلی بات یہ کہ گورننس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایشو تھا اور ایشو ہے. جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ہمیں گورننس کے بارے میں آپ کوئی لیکچر دو. سپریم کورٹ کی ریمارکس آپ کے سامنے ہے, ISPR کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے تھا. جب ہم دہشت گردی کی جنگ کا مقابلہ کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے, جب ضرب عضب شروع ہوا اور نیشنل ایکشن پلان بنا, تو چند نکات تھے کہ ہم نے خود کیا کرنا ہے. اسپتال یہ بنیادی ضروریات ہے, اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک جو شیلا بی بی کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر جیسے کہ جب آپ کا وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا اور پورا وزیرستان جب بنو آ گیا تو ایک اسپتال 10-15 لاکھ کی آبادی کے لیے ہو اور اس میں 50 لاکھ لوگ آ جائے تو پریشر بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اتنی ضروریات نہیں ہوتی ہے. لیکن کم از کم اسپتال کا نہ ہونا, سنیں میں اس آرگیومنٹ سے اختلاف کروں گا. میں خود بھی سیون شریف جا چکا ہوں, یہ مزار میں نے دیکھا ہے, یہاں تنگ گلیاں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میری بات پوری سن لیجیے, اگر آدھے لوگوں کو بھی آپ زخمی لوگوں کو آپ دیکھیں, امیجن فار اے وائل ایک آدمی ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا, ایمبولینس میں آپ 2 کر کے لوگ لے جائیں گے نا, اس وقت آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ ہم نے زیادہ زخمی کو اٹھانا ہے. جو اگر آپ کے پاس تو بنیادی طور پر اسپتال ہی نہیں ہے, 2 CM وہاں سے رہے, آپ میری بات سن لیں, میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ شیلا بی بی مجھے موقع دیجیے گا, ایک میں نے بات شروع کیوں کی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایونٹس کے اوپر, سانحات کے اوپر, واقعات کے اوپر, حادثات کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ ریاستوں کا کام یہ نہیں ہوتا, یا قومیں اس طرح نہیں بنتی کہ جب کوئی ثانیہ آیا تو ہمیں یاد آئی کہ ہمیں اسپتال کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی, ہمیں یہاں پہ ایمبولینسز کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی, یہاں پہ سڑک اچھی کیوں نہیں بنی. بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب دھماکہ ہوا تو ایمبولینس کیوں نہیں پہنچ پائی, کیونکہ وہاں پہ پہنچنے کا راستہ ہی نہیں تھا. ابھی پچھلے مہینے جو بلوچستان کے اندر بم بلاسٹ ہوا تھا, میں اس کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب وہاں پہ ہوا تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوا. حالانکہ جب ہم یہ اتنے بڑی منصوبوں کی بات کرتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں یہ جو میٹرو کے اوپر میں آتا ہوں, یہ اصل چیز جو ہم ڈسکس کرنی ہے وہ دہشت گردی کے اوپر آتے ہیں, لیکن ہم جو میٹرو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 200 ارب آپ ایک اورنج ٹرین کو دے دو, اور جناب آپ بنیادی ضروریات تو لوگوں کو دے دو, وہاں پہ لوگوں کے لیے اسپتال میں جگہ ہی نہیں ہے. کیا ٹھنڈے فرش میں آپ نے لاہور کے اندر بھی لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. لیکن ہم کیا بن گئے کہ APS کا ثانیہ ہوا تھا, ہم سارے اکٹھے ہو گئے, آپ نے بھی پروگرام کیے, پوری قوم متحد ہو گئی کہ ہم نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے سوچ کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. لیکن حمزہ صاحب جب ہم نے سوال کیا عادل بھائی کہ نیشنل ایکشن پلان کدھر ہے, آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کدھر ہے, آپ کا جو آپ نے کہا تھا کہ زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب, لیکن پنجاب کے اندر جب سیکٹیرین وائلنس تھی, جو آپ نے چودھری نثار کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے رکھا کہ دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے, لیکن جو سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک سیکیورٹی اس کی رپورٹ ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وائلنس میں پنجاب کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے آگے سنیے, آپ نے جو جوڈیشل ریفارمز کی طرف جانا تھا آپ گئے, آپ نے وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا جو پنجاب کے اندر بھی خاتمہ کرنا تھا وہاں پہ آپ گئے, آپ نے ہیڈ سپیچز کے حوالے سے کارروائیاں کرنی تھی, وہ آپ نے کی. کیا اسلام آباد نے وہ مناظر نہیں دیکھے کہ یہاں پہ کلادم تنظیموں کے جنگ میں تو کلادم تنظیم الیکشن جیت گئی, مطلب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور ایک جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ افغانستان سے آتے ہیں, چلو ہم نے مان لیا افغانستان سے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ٹھکانے ہیں, لیکن آپ کا تو فل ٹائم فارن منسٹر نہیں ہے. کیا جیسے تھے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں ہم؟ عادل عباسی صاحب جیسے تھے کی بنیاد پہ کس طرح کہ 2 سال پہلے بھی جب APS کا ثانیہ ہوا تو ہم نے کیا کیا کہ افغانستان کو کہا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. نمبر 1 کوئی نئی بات نہیں ہو رہی کہ آپ افغانستان سے کہہ رہے ہیں یار آپ ہمیں بندے دو. میں ذرا ایک رپورٹ دکھانی ہے, ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیں, لیکن میں نے تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے نا. افغانستان سے آ رہا تھا, کہاں سے گزرا ہوگا, کون کون سہولت, مطلب ان چیزوں. میں ذرا ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں دہشت گردی کے واقعات تعلق جو گزشتہ چند برسوں میں ہوئے ہیں, اس کے بعد جنرل صاحب کی طرف میں سوال لاؤں گا کہ واقعی یہ ہم اب پھر افغانستان سے کہہ رہے ہیں, آپ کی طرف سے ہے بھی, یہ یقیناً درست بات ہے, لیکن کوئی کنکریٹ سولوشن کیوں نہیں ہے؟ یہ ہر دفعہ بات ہوتی ہے, پھر سال 6 مہینے بعد بات ادھر ادھر ہوگی. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پر مزید بات کریں گے. نیکٹا سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2013 سے 2017 تک
मुल्क भर में 74 खुदकश हमलों और बम धमाकों में 1654 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 2013 में दहशतगर्दी के 19 वाक़ियात में 518 अफराद जान से गए। 2014 में दहशतगर्दी के 13 वाक़ियात में 355 अफराद जाँ बहक हुए। 2015 में दहशतगर्दी के 17 वाक़ियात में 238 अफराद जाँ बहक हो गए। 2016 में दहशतगर्दी के 13 वाक़ियात हुए, जिसमें 410 अफराद हलाक हुए। 2017 के अवाइल यानी कि गुज़िश्ता 1.5 माह में दहशतगर्दी के 12 वाक़ियात में 134 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जनरल साहब, क्या ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान पर डाल दें कि आपने भेजे थे, आपके पास से आए थे और अब हमारा तो काम ज़ाहिर है वहाँ ख़त्म हो गया? आप बता दें वापस कब दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, एक बात मैं भूल ना जाऊं, मैं हॉस्पिटल्स के बारे में जो कह रहे थे, एक तो वो हर जगह होने ही चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि आप तमाम मज़ार मुल्क में जितने भी ऐसे दरगाहें और मज़ार हैं, वो बहुत सारे तंग गलियों में और जगहों में हैं, उनके आसपास जगह खुली करें। उनको वैसे ही भगदड़ में गर्मी में वहाँ पे लोगों को बड़ी मुसीबतें और तकलीफ होती है, तो आसपास के मकान खाली करा के उन लोगों को आप कंपनसेट कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट कर दें। ये जो हमारे लाहौर में दाता साहब का मज़ार है, ये बहुत ही तंग गलियों में होता था, लेकिन इसको एक वक्त में आके तो इसके आसपास रास्ते खुले किए गए हैं। ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कर लेना चाहिए, या औकाफ वालों को कर लेना चाहिए, इधर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक जंग है जो चल रही है। आपके और कुछ और ममालिक के इस खित्ते में मुफादात का क्लैश है, आपस में वो कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे तालिबान का वक्त था और वहाँ पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होती थी और हमें कोई तकलीफ नहीं थी अफगानिस्तान से, आज किसी की भी गवर्नमेंट हो लेकिन फ्रेंडली गवर्नमेंट हो ताकि हमें मसला ना हो। और हिंदुस्तान का ये वहाँ पे मकसद है कि वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो पाकिस्तान को लगातार तकलीफ देती रहे और वहाँ खित्ता स्टेबलाइज ना हो। अब इन चीज़ों में आप देखें, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। हुआ क्या है कि हमारा फोकस हट गया था। हमने चंद दिन पहले, हमने 2-4 महीने पहले देखा कि 6 महीने से अमन है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, और हुकूमत का फोकस तो कतन है ही नहीं ना, वो तो आप छोड़ ही दें। वो तो यूं लगता था कि अब ये इसको वाइंड अप कराने के चक्कर में है कि बहुत हो गया, अब नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म करें। ये जो आज आपने कोमिंग ऑपरेशंस भी किए, पंजाब में इजाज़त मिली, क्या पंजाब वाले पहले नहीं कर सकते ये काम? आप पंजाब में, साउथ पंजाब में नहीं जाने दे रहे। अगर साउथ पंजाब में आज ऑपरेशन शुरू होता है तो लोग सिंध में चले जाएंगे, उधर इंटीरियर सिंध में नहीं आपको करने दिया जा रहा। ये चीज जो है पूरे पाकिस्तान में किए, कॉमिंग ऑपरेशन सिर्फ पंजाब में नहीं किए, कराची में भी किया, आगे पीछे भी किया। अब मुझे ये बताएं कि क्या इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा? वो तो कहते हैं जी जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो ये डिबेट शुरू हो जाती है कि ये इसने किया, ये इसने किया। नहीं, देखिए ये आपकी मजबूरी है कि आपको लगातार यहाँ ये कुछ करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? दूसरी तरफ अफगानिस्तान की साइड से आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। जब भी यहाँ से हमने ऑपरेशन किया, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जी आप बॉर्डर साइड पे अपनी उधर ट्रुप्स रखें ताकि इधर से लोग उधर ना जाएं, लेकिन वो नहीं करते, उधर जाते हैं। आपने पिछले दिनों 3 एग्रीमेंट्स उनको 2014 के बाद आपने उनको ऑफर किए। 2014 में आपने पहला एग्रीमेंट उनको भेजा जिसमें हमने कहा कि जी ये जो टावर हैं कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोन जो यूज करते हैं कम्युनिकेशन टावर, ये आपके और हमारे जो है इनको एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सिम उधर इस्तेमाल होता है, आपका इधर होता है। वो 2014 से आज दिन तक उसका जवाब नहीं आया। फिर हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग का उनको एग्रीमेंट दिया। हमारा खलूस जो है वो मौजूद, वरना हम क्यों उनको कहें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। हमने कहा जी हम जो आप जिसको इतराज आप कहते हैं हकानी, ये वो सब पे हम इतला देंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी आप उनको मारे जो जी चाहे करें, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें ताकि आप भी पाबंद हो। उन्होंने वो एग्रीमेंट नहीं किया, वो इंडिया के हवाले किया। और उनके रहमतुल्लाह नबील जो उनका इंटेलिजेंस का हेड था, उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अशरफ गनी ने अप्रूव किया, उसके अपने नीचे बैठा हुआ आदमी उसको दस्तखत नहीं कर रहा। तो इसका मतलब स्टेलमेट है ना, वहां तो हमारा इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट का है, आज दिन तक एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब चीज ये है कि अगर आपको दूसरी तरफ से तावन नहीं है और वहां से लोग आ रहे हैं, उनके अपने मकासद हैं, उन्होंने भेजने आपके यहाँ लड़ाई करने के लिए, तो फिर आपने अपने मुल्क में कुछ करना है ना, जो कुछ कर सकते हैं। बॉर्डर सीलिंग का काम आपने करने के लिए कहा, उसके लिए अगर वहां से ये चीजें नहीं होती, एक सेकंड में ये मुकम्मल कर दूं, जुमला फिर आप बताएं। हमने 100 बटालियंस का कहा कि जी 100 बटालियन आपको एफसी की चाहिए होगी, 100 विंग्स चाहिए होंगे। हुकूमत ने इस साल सिर्फ 20 विंग अप्रूव किए। अगर ये 20 विंग चलते रहे तो ये 4-5 साल का प्रोसेस है जो आगे चलेगा, और बॉर्डर आपका जाके 4-5 साल के बाद कहीं जाके कंट्रोल होगा। तो मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन फोकस अगर नहीं रहेगा तो ये बढ़ती जाएगी।
آپ نے یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کا مجھے کوئی بتایا کہ پرائم منسٹر نے کبھی 1.5 سال پہلے ایک میٹنگ کی تھی, کبھی بلا کے پوچھا کہ یار اس میں کیا پروگرس ہے, کیا کام ہو رہا ہے؟ جو پچھلی میٹنگ کی اس میں انہوں نے کہا جی میں مطمئن نہیں ہوں, اس پہ بہت سارے پوائنٹس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن جنرل صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد اس کا بھی جواب لیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ انتظامی معاملات پر حکومتوں پر تنقید کر سکتے ہیں, کوئی بھی پرائم منسٹر کیا انٹینشنلی یہ چاہے گا کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ دے اور اس طرف دیکھے ہی نہ کہ یار جو اس کی ریپرکشنز یا فال آؤٹ آتے ہیں؟ نہیں, لیکن ترجیحات, اگر ایک آدمی کی ترجیحات کچھ اور ہیں, آپ ایک ترجیحات میں دیکھ لیجئے کہ ان کے لوگ صبح روزانہ سپریم کورٹ سے نکل کے عمران خان کو گالیاں نکالنے کے لیے سارے موجود ہوتے ہیں, لیکن کسی نے یہ سانحہ جو 2 سانحات ہوئے ہیں, خاص طور پہ یہ بھی 7 والا ہوا, ان میں سے کسی نے آکے مذمتی بیان تک نہیں دیا. مجھے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر پتہ کریں گے, شیلا رضا صاحبہ اور پلیجو صاحب سے پوچھیں گے کہ سندھ کے اندر عمومی طور پر یہ ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ذرا کم دکھائی دیتا ہے, لیکن اب اگر یہ چیز ہو رہی ہے, مزارات پر بھی حملے ہو رہے ہیں, اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اب کیا اسٹریٹجی دکھائی دے گی آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ایاز لطیف, پلیجو صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر اس قسم کے واقعات ذرا ہمیں دکھائی نہیں دیتے, وہاں پر یہ معاملہ ذرا ہمیں کم دکھائی دیتا ہے, لیکن اب جو ظاہر ہے دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ ضرور ہے انتظامی معاملہ, لیکن کیا اس طرح کے واقعات کو واقعی روکنا ناممکن ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے؟ عادل صاحب, اب اس بات کے بھی 2-3 پہلو ہیں. ایک تو کیا آپ کی حکومت واقعی روکنا چاہتی ہے, دوسرا اس نے روکنا چاہنے کی خواہش کے بعد صرف خواہش کی یا کوئی ایسے اسٹیپس بھی لگائے جس سے ان کی وہ خواہش عملی قدم میں کنورٹ ہو سکے, اور تیسرا ہے کہ وہ عملی کوشش بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی نہ ہو. تو دیکھیں, ایک تو سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسپیشلی جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, وہ پہلی دفعہ ڈی اسٹیبلائز ہونے کی طرف خود جا رہی ہے, اور جب ایک اتنی بڑی عالمی طاقت ڈی اسٹیبلائز ہونے کے کنارے پہ ہو پھر وہ ریکور کر لے تو الگ بات ہے. اس کا فائدہ لے کے جو ریجنل اور انٹرنیشنل فورسز ہیں, وہ CIA اور پینٹاگان سے لے کر MI6 سے لے کر را اور خاک تک, ان سب کی نظروں میں چبھ رہا ہوگا سی پیک, اور سب کی نظروں میں چبھ رہا ہوگا کہ ان حالات میں پاکستان کے لیے کوئی ایسا وے آؤٹ نہ نکل آئے جس سے وہ پھر ریکور کر لیں. اس کے لیے سب سے نادر موقع ان کے لیے یہ ہے کہ جب پاکستان انٹرنل کانفلکٹس پہ ہو, عالمی جو سب سے بڑی طاقت ہو ڈی اسٹیبلائز ہو, امریکہ وہ اپنے اندرونی معاملات میں الجھی ہوئی ہو, اس کا فائدہ لے کے پاکستان پہ پے در پہ ایسے حملے کیے جائیں کہ وہ اپنے قدموں پہ پھر کھڑا ہونے کے لیے اس کو مشکلات پیش آ جائیں. پھر ایک اور پہلو ہے کہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیناما لیکس کے کیس کے بعد کوئی بھی واضح فیصلہ اس طرف آئے یا اس طرف, اس کے بعد پاکستان پھر ریکور ہو کے پھر سنبھلنا شروع کرے گا. تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سندھ سب سے زیادہ صوفیوں کا, پیار کا, ایون پری پارٹیشن بھی آپ سندھ میں عیدیں اور دیوالیاں, ہولی اور پارسیوں کے اور سکھوں کے پروگرامز اور ان کے مذہبی جو رسمیں تھیں وہ سب باہمی افہام و تفہیم سے ہوتی تھی. اس سندھ کو پہلے شکارپور میں نشانہ بنایا گیا, پھر جیکب آباد میں, پھر صفورہ میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک طرف ایڈمنسٹریٹو ایگزام لیتے, دوسری طرف ہم اس ریلیجس ہارمنی کو پیدا کرنے کے لیے اکراس دی بورڈ سندھ کے تمام لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے اس کو لیتے, پھر ہم مانیٹر کرتے کہ جو سیلیبس ہے سندھ میں پڑھایا جانے والا تقریباً اس کو نظر میں رکھتے. ساری پارٹیاں آن بورڈ ہیں, سب ساتھ کچھ شامل ہو رہے ہیں, لوگ کچھ ان کے ساتھ ہیں. سندھ میں تو ان کی کوئی خاص اپوزیشن بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسنسس بلڈ اپ کرنے میں تو پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی. عادل صاحب, یہ کنسنسس آپ اس کو کہتے ہیں کہ لوگ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں دھماکہ ہو اور آپ سیون جانے کے بجائے بادشاہ سلامت کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ چلے جائیں. کنسنسس جب ہوتا ہے تو پھر آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, پھر آپ وڈیروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, وڈیروں کی خرید و فروخت نہیں کرتے, PMLN اور PTI کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے, آپ انڈر دی ٹیبل بیٹھ کے ڈیلز کر کے لوگوں کو آفر نہیں کرتے کہ اس کو کچے کی زمین دے دو, اس کو فلاں اربوں روپے کی ملکیت دے دو, اس کو ذوالفقار آباد میں ایڈجسٹ کر دو. پھر تو آپ اوپنلی چلتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر آپ IG کو راتوں رات تبادلہ نہیں کرتے کہ IG احکامات نہیں مان رہا, آپ سندھ کے چیف سیکرٹری کو نہیں مانتے, آپ کمشنر کراچی کو تبادلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں ذرا شیلا صاحبہ کی طرف جاؤں گا. شیلا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو چیلنج ہے اب آپ کی حکومت کے لیے, ظاہر ہے سی پیک کے بھی دوسرے بڑے پروجیکٹ سندھ کے اندر ہو رہے ہیں پاکستان کے, اب یہ جو چیلنج ہے, ٹھیک ہے آپ پنجاب پر بھی تنقید کرتے ہیں جی ساؤتھ پنجاب میں نہیں کارروائی ہوتی اور حکومت کی کمٹمنٹ, سندھ پروونس کے لیے, کیونکہ
ظاہر ہے آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات بھی ہیں, اس کے لیے کوئی اسپیشل پیکج, کوئی اسپیشل چیزیں پلان کی جا رہی ہیں کہ اپنی کوئی فورس بنا لیں کاؤنٹر ٹیررزم کی, وہ نیکٹا وہ نیشنل ایکشن پلان انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو ایک طرف کر دیں, سندھ کے لیے پلان کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, میں نے پھر کے پی کے لیے مراد سعید صاحب سے بھی یہی بات پوچھنی ہے. کاش آپ مجھے اتنا ہی وقت دیں جتنا میرے بھائی ایاز کو دیا. دیکھیں کچھ لوگ کو لان تان کی عادت ہوتی ہے, لیکن شکر ہے کہ جب انہوں نے سی پیک کا ذکر کیا تو وہ بھول گئے کہ یہ اسی بادشاہ سلامت کا تحفہ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اب انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ 45-48 منسٹرز نہیں ہوتے جو پہلے ہوتے تھے, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. اب تو 18 کے قریب منسٹر ہوتے ہیں, اور سندھ تو اپنے آئینی حق سے بھی محروم ہے کہ اس کے مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ بھی نہیں آئینی. تو دوسری بات یہ ہے کہ سندھ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے مدرسوں کے رجسٹریشن سے لے کے اس پر, اور دیہی سندھ میں بھی رینجرز کام کر رہی ہے. ڈی جی رینجرز سندھ کے ہیں. ہاں, ان کے وہ جو اسپیشل 2 اختیارات کراچی کو دیے ہیں وہ پورے سندھ میں نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے ڈیمانڈ نہیں ہے. کراچی کے لوگوں نے شور مچا کے پی سی کر کے وہ لیے تھے کہ رینجرز گرفتار بھی کریں اور انٹیروگیٹ بھی کریں. ایک منٹ میں بات کروں نا, آپ نے بالکل انہیں نہیں ٹوکا, آپ نے بالکل بھی نہیں ٹوکا. بریکنگ نیوز ہے, میں نے آپ کو صرف بریکنگ نیوز سے واپس آئیں گے, پھر آپ سے ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شیلا رضا صاحب, آپ بریک سے پہلے کچھ بات کر رہی تھیں, وہ بریکنگ کی وجہ سے کچھ متاثر ہوئی. جی, اپنا آرگیومنٹ مکمل کیجئے. جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ڈیٹیلمنٹ پہ ڈاکٹر تھے. یہی بی ایچ یوز میں 17 دن میں ایک جگہ ڈاکٹر ہوتا تھا, دوسری جگہ پہ دوسرے دن 15 دن بعد ہوتا تھا. ہم نے ڈیٹیلمنٹ ختم کی. میڈیکل کالج کی ضرورت تھی, ہم نے میڈیکل کالج لیاری جیسی جگہ پہ کیا. 200 ڈاکٹر نکلے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک ٹراما سینٹر ہونا چاہیے. ڈاکٹرز نہیں تھے ہمارے پاس, نہیں ہیں ڈاکٹرز. اس کے لیے ہم نے 6000 اسامیاں بھی کی. لیکن یہ جو حادثہ ہے دیکھیے, کسی ایکسپرٹ سے پوچھئے کہ 10 کلو گرام کا باندھ کے 300 آدمی میں اگر کوئی گھس جائے تو سروائیول چانس بہت کم ہوتا ہے, اور جو گھائل بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہے اس کے نمٹنے کے لیے کہ اتنا بڑا حادثہ اس بی ایچ یو کے اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اس کی. اگر یہ آغا خان میں بھی سارے ایک دم سے آتے, جہاں پر جو ہے وہ فائنانس منسٹر بھی اس علاقے کے اور وہاں ایک اسپتال بھی نہ ہو, تو یہ بات پھر سوالیہ نشان تو ہے. نہیں, اس میں دیکھیں, نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اس میں کیا بات ہے. دیکھیں, اس کو سنیں. پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں اس میں بھی چھوٹے چھوٹے تعلقہ ہاسپٹلز اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہوتے. منسٹر بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ اپنے گھر سے پیسہ تھوڑی لا رہے کہ وہ کہ میں اپنے یہاں لگاؤں گا. تو وہ جو اربوں روپے لگے سندھ کے اندر وہ کہاں لگے؟ کئی سو ارب کا جو فگر. ایک ٹراما سینٹر بھی نظر آئے گا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اربوں روپے, صرف واحد سندھ اسمبلی ہے جو اپنے ہر کوارٹر کا حساب دیتی ہے, اور واحد سندھ صوبہ ہے جو اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنی 20% سیلریڈ بجٹ کریٹ کرتا ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے. کیا سندھ میں آج بھی محبت نہیں ہے؟ آج بھی سندھ نے سب سے زیادہ لیجسلیشن کی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو ہمارے مائنورٹیز ہے یہ محفوظ رہے. اس کا یہی علاج ہے لیجسلیشن کی. میں ذرا اب مراد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مراد صاحب مجھے ذرا جی میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب مراد صاحب ذرا یہ بتائیے گا صوبوں کا کیا کام ہے؟ ایک بات اور عادل صاحب جی ذرا کوئی ایک بات اور. وزیر اعلیٰ صاحب نے پورے اپنی ٹیم بھیجی, جہاز بھیجے, ڈاکٹرز بھیجے, ایمبولینسز بھیجی. اگر وہاں اس وقت پہنچ جاتے تو آپ کہتے پروٹوکول کی دوڑیں لگ گئیں. تو بہتر یہ تھا کہ جو وہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو بھیجا جائے, اور یہی ایک طریقہ بھی ہے. ٹھیک. دیکھیے عادل عباسی صاحب, ایک تو ابھی جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ افغانستان سے آئے, فلاح ہو گیا, جس کے گھر سے جنازہ نکلا ہونا, جس کا بیٹا, جس کا باپ, جس کا شوہر وہ گیا ہو اور وہ واپس لوٹ کے نہ آئے اور اس کی لاش آئے, وہ ان جسٹیفیکیشنز کو نہیں مانتا کہ کون آیا, کس نے کیا کیا. ایک افغانستان کا نام ہم بارہا سن چکے ہیں, لیکن میں چند سوال کرتا ہوں. 70,000 شہداء پیش کرنے کے بعد بھی اگر ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں ناکام ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانی دی اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, یہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے, تو یہ کس کی ناکامی ہے؟
کیا ہماری فارن پالیسی کی یا ہمارا جو ڈپلومیسی کی ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی خامیوں کو بھی مانے نا. یہ 2 سال پہلے میں پھر وہی بات آتا ہوں کہ 2 سال پہلے بھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے کنڑ میں رابطہ کیا, ہم نے کہا کہ فلاں فلاں صوبے میں آپ کے لوگ بیٹھے ہیں, اتنے بیٹھے ہیں, وہ پاکستان میں حملے کروا رہے ہیں. تو میں پھر آتا ہوں پاکستان کی طرف. ابھی آپ نے کہا صوبوں کی کیا کام ہے. صوبوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اپنی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی, انہوں نے وہاں پہ ریفارمز لے کے آنے تھے, انہوں نے گورننس کو ٹھیک کرنا تھا, اور وہاں پہ دہشت گردوں کا جہاں جہاں پہ ٹھکانا تھا اس کا خاتمہ کرنا تھا. 9 سال والی حکومتوں میں ہوا یہ کام. لیکن میں اس کی طرف نیشنل ایکشن پلان کی جب بات کرتا ہوں, دیکھیے کیپیسٹی بلڈنگ کون سی پولیس کی ہوئی, کس صوبے میں ہوئی, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن جو پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹھکانوں کی بات ہو رہی تھی, وزیر داخلہ پنجاب شہید ہو گیا, گلشن اقبال میں بلاسٹ ہو گیا, لاہور کے اندر جو آپ کا واگا بارڈر کے قریب بم بلاسٹ ہو گیا, ساؤتھ پنجاب میں ٹوٹو گینگ نے آپ کی پولیس کو بالکل ایکسپوز نہیں کر دیا. یہ ساری چیزیں ہوئی. جب ہم نے وہاں پہ ڈیمانڈ کیا کہ رینجر کو اختیارات پنجاب کے اندر بھی دیے جائے, تو ہماری وزیر داخلہ پنجاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان ڈیموکریٹک اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے یہ تحریک انصاف کی طرف سے. وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے, انہوں نے یہ کہا. وہاں سے جنازے اٹھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساؤتھ وزیرستان میں اور خیبر میں اپنے آپریشن کیا تو پاکستان میں بم بلاسٹ میں اضافہ ہو گیا, دہشت گردی واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا. کیوں اضافہ ہوا؟ کیونکہ نارتھ وزیرستان میں آپ نے آپریشن نہیں کیا تھا, محفوظ پناہ گاہ کسی کو ملی. تو پھر کیا پنجاب کے اندر یہ سوال نہیں اٹھے جو نیشنل ایکشن پلان تھا؟ آپ مجھے پتا ہے کیا اب انٹرنیشنل پاورز ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں منع کیا کہ آپ جو پاکستان کے اندر جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ ان کے کہنے پہ پاکستان کے اندر ہم کارروائی کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو مجبور نہیں کر پا رہے کہ افغانستان میں وہ کارروائی کرے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری پاکستان کے اندر دھماکے کر رہے ہیں, تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ پھر جو پنجاب کے اندر میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر میں نہیں کہہ رہا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. جوڈیشل کمیشن جو ثانیہ کوئٹہ کی رپورٹ آئی جسٹس باقر نجی صاحب کے, اس میں کیا تھا؟ اس میں وزارت داخلہ کی ناکامی کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہ کاؤنٹر نیریٹو ابھی آپ نے دینا تھا, آپ نے نہیں دیا. مدرسہ ریفارمز کی طرف جانا تھا, آپ نہیں گئے. پنجاب کے اندر بھی آپ نے دہشت گردوں کے خاتمہ کرا تھا, اس کی اعتراضات آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ اعتراضات نہ اٹھائیں. نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ اس کے بعد تو میں نے کہا نا کہ پرائم منسٹر نے آج دن کبھی he has not taken stock of the whole thing. یہی چیز جو 1.5 سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا جی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. یہ بھی اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو بھائی اس کے پیچھے لوگوں کی دم پہ پیار رکھیں تاکہ چلتا رہے معاملہ. سر میں بات کنکلوڈ کر لوں, یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر میں بات کرتا اپوزیشن بات کرتی تو وہ کہتے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں, لیکن ایک رپورٹ آ گئی, آپ اس کو چیلنج کرنے کی بجائے اس پہ غصہ کرنے کی بجائے اپنی خامیوں کو دور کریں. دوسری بات, نیکٹا کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا؟ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو گئی. ایک فورس آپ نے اسپیشل بنائی تھی کہ نہیں بنانی تھی؟ اس فورس کا کیا ہوا؟ کوئی ہے کیا 7 تاریخ کو, کیا جنوری کو, کیا 7 فروری کو آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوئی تھی؟ لیکن وہ فورس نہیں بنی. پھر جب ہم نے یہ تقاضا کیا کہ نیکٹا کو آپ نے 22 ارب نہیں دیے, جب آپ کا فائنانس منسٹر کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اسی مہینے آپ نے میٹرو اسلام آباد کے لیے 32 ارب دے دیے. پرائرٹی نہیں ہے. آپ پرائرٹیز واضح کرو کہ کیا آپ نے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹیریئر منسٹری کی, اس میں آپ کا وزیر داخلہ صاحب اپنی اس کو گستاخی سمجھتا ہے, اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے کہ اگر میں وہاں پہ تشریف لے کے آؤں تو یہ غلط ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیں عادل عباسی صاحب, یہ ہم ایونٹس کے اوپر کچھ ہوگا اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے تو یہ چیز ختم نہیں ہوگی. دوسروں سے گلہ کرنے کی بجائے وہ بھی ہماری ناکامی. بریف کامنٹ کیجئے گا, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے پروگرام. میرا یہ کہنا ہے کہ اب جب IS نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے تو میں کیا کروں کہ میرے ہاں اس کو